عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارے ادارے میں، آپ کے جامعہ میں فیض الشیخ محمد رحمانی مدنی حفظہ اللہ کی آمد تھی۔ الحمدللہ شیخ تشریف لا چکے ہیں۔ میں ذمہ داران جمعیت اور جامعہ کی طرف سے پورے بشاشت قلب کے ساتھ آپ کا اور آپ کے رفقا کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے یہ سعادت، یہ عزت ہم کو، جامعہ کو، ذمہ داران کو بخشی۔ شیخ سے کئی دنوں سے بات ہو رہی تھی اور شیخ نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ الرحمن جب ممبئی آمد ہوگی تو میں جامعۃ التوحید میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ ہمارے ادارے سے شیخ محترم کو والہانہ تعلق ہے اور جب بھی آپ کو دعوت دی جاتی ہے، باوجود کثرت مشاغل کے، شیخ ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور اپنے علم، مطالعے، تجربات اور کلمات سے طلباء کو، ہم کو، سب کو نوازتے ہیں۔ عزیز طلباء، ماضی قریب کی تاریخ میں جماعت کی ایک انتہائی بلند پایہ شخصیت فیض الشیخ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ گزرے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ کے نام سے، آپ کے کام سے، آپ کے خدمات سے جماعت کا بچہ بچہ واقف ہے اور اہل علم کے حلقے آپ سے لا علم نہیں ہیں۔ شیخ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ جماعت کی شان تھے اور انہوں نے جو نقوش اپنے پیچھے چھوڑے ہیں وہ ہمارے لیے مینار نور ہیں۔ انہی نقوش پر چل کر ہم کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ شیخ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کی شخصیت دفاع حق، دفاع منہج اور دعوتی خدمات اور دیگر گوشوں میں آپ کے کارہائے نمایاں آپ کا تعارف ہے۔ آپ اپنے منہجی غیرت کے لیے، دفاع حق کے لیے، حق گوئی کے لیے جانے جاتے تھے اور بارہا زمانے نے آپ کو ایسے مواقع پر جب شخصیت کا قد اور حجم دیکھ کر زبانیں گنگ رہا کرتی تھیں تو عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ وہاں منہج کا دفاع کیا کرتے تھے اور ڈنکے کی چوٹ پر دندان شکن جواب دیا کرتے تھے۔ اس کا مشاہدہ بارہا جماعت کے بڑوں نے کیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک داعی نے جماعت اہل حدیث کے نام کو بگاڑنے کی کوشش کی اور اس وقت اتنی بڑی کانفرنس میں تمام لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا، چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ایسے میں شیخ محترم نے اسٹیج پر آ کر کے جو دفاع کیا اور جو جواب دیا، اس سے خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ چہروں پر مسرت و شادمانی کے آثار نمودار ہو گئے اور ہر کسی کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ وہ آڈیو آج بھی موجود ہے، حالانکہ اس کو ضائع کرنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن وہ آڈیو موجود ہے۔ میں اپنے طلباء کو کہوں گا کہ آپ اسے سنیں اور ایسی بلند پایہ اور مثالی شخصیات کو پڑھیں۔ شیخ محترم نے اپنے والد محترم کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے۔ میرے والد محترم کچھ یادیں، کچھ باتیں، آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ بڑوں کو پڑھنے سے ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور کچھ روشنی ملتی ہے، کچھ تحریک ملتی ہے آگے بڑھنے کا۔ ایسا کم دیکھا گیا ہے کہ اولاد نے اپنے آبا اور اجداد کے مشن کو آگے بڑھایا ہو۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ شخصیت جب گزر جاتی ہے
اور وہ کچھ بڑا کام اور مشن لے کر کے چلی ہوتی ہیں تو اولاد اس مشن کو آگے نہیں بڑھا پاتی. وہ صلاحیتیں، وہ قوت ارادی، وہ عزم، وہ ہمت مفقود ہوتی ہے. ایسی بہت ساری کم ہی مثالیں ایسی آپ کو ملیں گی کہ باپ کے مشن کو بیٹوں نے جاری رکھا ہو. اس میں ان کم مثالوں میں ایک مثال فضیلۃ الشیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ کی ہے کہ والد محترم نے جو ادارہ قائم کیا، شہرا آفاق ادارہ جامعہ اسلامیہ سنابل، آپ کے بعد ادارہ الحمدللہ پوری شان کے ساتھ اور پورے قوت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور ترقی کے منازل طے کر رہا ہے. میں شیخ محترم کو جب سنتا ہوں، دیکھتا ہوں اور جب پڑھتا ہوں تو حقیقت یہ ہے، جو میرا اپنا احساس ہے کہ شیخ محترم عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کی خوبیوں، محاسن اور اچھائیوں کا عکس اور اس کی جھلکیاں آپ کے اندر نظر آتی ہیں. وہ منہجی غیرت، وہ حق گوئی جو کبھی شیخ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کا شعار ہوا کرتی تھی، وہ فرزند ارجمند میں بھی موجود ہے. بارہا اس کا مشاہدہ آپ نے کیا ہے. حالانکہ جو لوگ ادارہ چلاتے ہیں، جو لوگ کوئی نظام لے کر کے چلتے ہیں، ان کے لیے بڑی دشواری ہوتی ہے، لوگوں سے اغراض وابستہ ہوتی ہے، لیکن سود و زیاں سے بے نیاز ہو کر کے اور نفع اور نقصان سے لا تعلق ہو کر کے حق کے تقاضے پر حق بولنا اور صحیح بات کہہ دینا یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے. لیکن جو قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں اور حق سے ان کو لگاؤ ہوتا ہے، وہ سود و زیاں کا خیال نہیں کرتے، وہ مصلحتوں کی چادر نہیں اوڑھتے. شیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ نے بارہا اس کا مشاہدہ ہمیں کرایا ہے، ابھی ماضی قریب میں بھی، اس سے پہلے بھی. الحمدللہ جو چیز حق اور سچ ہوتی ہے اور خاص طور پر اس کا تعلق جب منہج سے ہوتا ہے تو آپ بلا کسی لیت و لال کے، بلا کسی لاگ لپیٹ کے جو سچ ہوتا ہے وہ آپ کہہ دیتے ہیں. حالانکہ اس کی وجہ سے بہت ساری مخالفتوں کا، مزاحمتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن حق گوئی ان تمام خدشات سے بہت بلند ہوتی ہے. الحمدللہ شیخ محترم اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دعوت، تبلیغ اور جامعہ کی ادارت کے لیے بے انتہا کوشش کر رہے ہیں، اور ہر ممکن کوشش جامعہ کے معیار کو بلند کرنے اور اس کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے آپ کی رہتی ہے. میں اب بلا کسی تاخیر کے شیخ محترم کے تعارف میں اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. آپ نے اپنے والد محترم پر کتاب لکھی، آپ ایک اچھے الحمدللہ خطیب بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، اور جدید مناہج کی حقیقت، سوالات و جوابات، یہ صالح الفوزان کی جو کتاب ہے اور شیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے. شیخ کی اس پر شیخ کا اس پر حاشیہ ہے اور مسلسل 9 قسطوں میں آپ اس پر حاشیہ لکھ چکے ہیں اور سلسلہ بھی جاری ہے. مزید جو ہے تعارف نہ کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ شیخ کے علم، مطالعے، آپ کے تجربات، آپ کے ناصحانہ کلمات سے طلبہ مستفید ہوں. میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس شعر کے ساتھ آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ عجب وقت پر آ پڑے ہیں، ہم چراغوں کا بدل ڈھونڈ رہے تھے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. جامعۃ التوحید بھیونڈی کے سرخیل اور میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی دوست اور رازدار ہمارے بڑے بھائی جناب عبدالحمید خان صاحب حفظہ اللہ، اللہ رب العالمین آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. جامعۃ التوحید بھیونڈی سے جڑے ہوئے علم کے اس قافلے کے شہسوار اساتذہ گرامی قدر، عزیز طلبہ اور دیگر سامعین، حقیقت یہ ہے
کہ ناظم اجلاس نے عزیز گرامی رشید سمیع سلفی حفظہ اللہ نے مجھ سے مسکرا کر کے یہ وعدہ لے لیا تھا کہ وہ میرا تعارف پیش کریں گے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میں تعارف سے اتفاق نہیں رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنی تعریف کے ساتھ خاص فرمائے اور صرف اسی کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب بھی تعارف پیش کریں تو رب کائنات کی توحید کا اور اللہ رب العالمین کی ذات کا تعارف پیش کریں۔ سلفی اور سلفیت اور منہج سلف کا یہ بنیادی تقاضا ہے، اور آج ہم کچھ ہیں کل کچھ ہوں گے۔ ہم کو نہیں پتہ ہے کہ ہم کون سے فتنے کا شکار ہو کر کے آج جس منہج سلف کے تعارف سے منسلک ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم سے رب کائنات اس توفیق کو چھین لے اور ہم گمراہی کے راستے پر چل پڑیں۔ اس کے بعد جیسے تعارف پیش کیا جاتا ہے ویسے ہی مخالفت کے مستحق ہو جائیں، لیکن ہم اللہ رب العالمین کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو اس میدان میں اور اس راستے پر استقامت عطا فرمائے اور ہماری موت اسی راستے پر ہو، جس کے بارے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا راستہ بہت طویل ہے، لیکن ہم اس پر کچھوے کی چال چلتے ہیں، اور ہماری غایت اور ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ راستہ پار کر لیں، راستہ مکمل طریقے سے سیر کر کے نکل جائیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ راستہ جتنا بھی طے ہو سکے لیکن ہماری موت اسی راستے پر آئے۔ یہ ہماری خواہش ہے، یہ ہماری تمنا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس تمنا کو پورا فرمائے گا۔ ہم اسی کی دعا کرتے ہیں، اور ہم کیوں نہ دعا کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، جنت کا اور شفاعت عظمیٰ کا جن سے وعدہ کیا گیا تھا، جن کے بارے میں قبر میں سوالات کیے جائیں گے، اور وہی 3 سوالات منہج سلف کے بنیادی سوالات ہیں جن کو سیکھنے کے لیے آپ جامعہ توحید میں آئے ہیں اور یہاں پر اساتذہ کے اشراف میں اس کا درس لیتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان 3 سوالات میں سے ایک سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی عظمت کی حامل تھی، اس کے بعد بھی آپ دعا فرماتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما دے۔ تو ہمارے طلبہ کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے ذمہ داران کو رب کائنات کے دربار میں سب سے زیادہ سوز کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ، سب سے زیادہ محنت و جستجو کر کے اور سب سے زیادہ محنت اور جفاکشی کے ساتھ جو خواہش اور دعا کرنی چاہیے وہ، اور جو بھیک مانگنی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو تھوڑی بہت توفیق ملی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اسی پر باقی رہیں، اسی پر چلتے رہیں، موت اسی پر آ جائے، دنیا میں کچھ کر سکے نہ کر سکے، لیکن کم از کم ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اور ہم قبروں کے اندر کیے جانے والے اس منہجی سوال کے وقت ثابت قدمی اختیار کر سکیں، جب خود ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے متعلقین، ہمارے زکام اور کھانسی تک کو برداشت نہ کر پانے والے خود ہم کو کندھا دے کر کے مٹی کے حوالے کر دیں گے، جانتے ہوں گے کہ ہمارا باپ ہے، تھوڑی دیر میں کیڑا لگ جائے گا، اس کی لاش سڑ جائے گی، یہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود یہی دستور دنیا ہے، لیکن اس وقت بھی ہم کو جو چیز کام آنے والی ہے وہ یہی منہج سلف ہے۔ لہذا میں اپنے طلبہ سے اور جامعۃ التوحید میں زیر تعلیم اپنے اخوان سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بچوں سے یہی گزارش کرنے اور اپیل کرنے کے لیے کھڑا ہوں کہ بمبئی میں اس جامعہ کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ بمبئی جو پیسہ نگری ہے، مال و دولت کی
کو پوجنے کا شہر ہے۔ بمبئی جو ایسا شہر ہے جہاں ہمارے اخوان اور ہمارے بھائی اور ہمارے علماء اور احباب بھی پیسوں کے چکر میں اپنے منہج و مسلک کو بیچ ڈالتے ہیں۔ یہ بمبئی پیسہ نگری ہے۔ اس بمبئی میں آپ کو بیٹھ کر کے قرآن و سنت کے پیغام کو صحیح انداز سے لے کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آپ کی ذمہ داریاں بہت عظیم ہیں۔ بے شمار اس بمبئی میں ادارے بنے اور ختم ہو گئے، تعلیمی ادارے وجود میں آئے اور ختم ہو گئے، لیکن مجھ کو قوی امید ہے جامعۃ التوحید سے کہ یہ منہج سلف کی صحیح بنیادوں پر بمبئی میں مرکزیت حاصل کرے گا۔ بہت سارے خدشات ہیں جن کا تذکرہ میں یہاں کروں گا تو واویلا کھڑا ہوگا، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بڑے خدشات ہیں، بڑی تشویش ہے، اور باریکی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو مستقبل میں منہج سلف کی ترجمانی کے لیے اتنا زیادہ ذہن پریشان ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن یہ رب کائنات کی قدرت ہے، اس کی فطرت ہے، اس کا طریقہ ہے کہ اس نے ہر دور میں اپنے مسلک و منہج کی قیادت کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے افراد پیدا کیے ہیں۔ میں رب کائنات سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو انہی افراد کے طور پر منتخب فرما لے۔ آپ کا انتخاب ساری دنیا کے بہت سارے اداروں سے چھٹ کر کے جامعۃ التوحید کے لیے ہوا ہے، اور رب کائنات نے یہاں سے فراغت کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے۔ آپ میں سے بہت سے طلبہ ایسے ہوں گے جو بین الاقوامی جامعات میں جا کر کے تعلیم حاصل کریں گے۔ یہ انتخاب کوئی معمولی انتخاب نہیں ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کا انتخاب درگاہوں پر جھاڑو لگانے کے لیے ہوتا ہے؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کا انتخاب درگاہوں پر چادریں چڑھانے کے لیے ہوتا ہے؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کا انتخاب ساری کاوشوں اور کوششوں کے باوجود ایسے کاموں کے لیے ہوتا ہے جو کام منہج و مسلک کے خلاف ہے، بلکہ اس کے خلاف بغاوت ہے، لیکن رب کائنات نے آپ کو چنا ہے قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کو پڑھنے اور سیکھنے سکھانے کے لیے۔ رب کائنات نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر کے علماء سے کلاسوں میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا درس لیں۔ یہ معمولی انتخاب نہیں ہے، اس کو حقیر نہ سمجھیں۔ طالب علمانہ دور میں لاپرواہی کا شکار ہو کر کے طلبہ چلے جاتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کرتے۔ آپ ایسا نہ کریں۔ آپ کا مقام، آپ کی ذمہ داریاں بہت عظیم ہیں۔ آپ کو جنوبی ہندوستان کے اس رؤوس البلاد سے، اس شہر سے جو سمندر پر واقع ہے، جہاں صحابہ اکرام آئے تھے، اور بھیونڈی کی اسی سرزمین سے بہت قریب زکوٰۃ ناکہ اور اس کی پوری تاریخ اور اس کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ آج بھی یہاں کی زبان میں چٹائی کو حصیر کہا جاتا ہے، کیلے کو موز کہا جاتا ہے۔ یہ اس دور کے آثار ہیں جو صحابہ اکرام نے تجارت کے لیے، تجارت کے بہانے سے دعوت و تبلیغ اور منہج سلف کی ترجمانی کے لیے اسی ساحلی علاقوں پر صحابہ اکرام نے اس کو انتخاب کیا تھا، اور یہاں وہ آیا کرتے تھے۔ آپ تاریخ پڑھیں، وہ جن کشتیوں سے آتے تھے اس کے پیچھے ناریل اور ایسے ہی تاڑ کے پیڑوں کو، درختوں کے تنوں کو کاٹ لیا کرتے تھے، اس کو باندھتے تھے کشتی سے، اور اس پر گرم مسالے خرید کر کے لادتے تھے، اور یہاں سے یورپ نکل جاتے تھے۔ یورپ میں اس کی تجارت کرتے تھے، دعوت و تبلیغ کرتے تھے، اور وہاں سے واپس پھر عرب دنیا میں آیا کرتے تھے۔ یہ پوری تاریخ ہے، اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے، جو صوفیہ ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں اسلام صوفیہ کے ذریعے آیا، معاف فرمائیں گے، ان صوفیہ کے صاد کو لکھنے کے لیے قلم کی سیاہی کا جو پہلا نقطہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ صوفیہ اسلام کے اتنے حصے سے بھی واقف نہیں ہیں۔ ہم کو یہ ترجمانی پیش کرنی ہے کہ اسلام کا حقیقی چہرہ کیا ہے۔ میرا موضوع کچھ اور تھا، لیکن آپ کو دیکھنے کے بعد میں کہیں اور نکل گیا۔ رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض علماء کہتے ہیں
کہ العلم صلاۃ السر و عبادت القلب، آپ جس مشن کے لیے یہاں پر آئے ہیں اس کے بارے میں کسی عالم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ علم جو ہے یہ خفیہ نماز ہے، یہ خفیہ نماز ہے اور دلوں کی عبادت ہے۔ آپ جس علم کے مشن میں نکلے ہیں یہ علم قال اللہ اور قال رسول کا اور صحابہ کرام کے فہم کو سیکھنے کا علم ہے۔ اس سے آپ کا دل منور ہوتا ہے، اس میں روشنی پیدا ہوتی ہے، اور یہ علم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کی مخفی زندگی بھی، ظاہری زندگی اور مخفی زندگی دونوں کے اندر اخلاص پیدا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اساتذہ کو دیکھنے کے بعد آپ نماز ادا کر لیں، چہرہ مہرہ آپ اسلامی بنا لیں، اور جب یہاں سے جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے شیطان آزاد کر دیا گیا۔ آپ اس مشن کا حصہ نہیں ہیں، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، بہت عظیم ہے۔ آپ کو جس مشن کو لے کر کے اس دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، اس مشن کی پاکیزگی ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی ذات بہت پاکیزہ ہو، آپ کا ظاہر و باطن بہت پاکیزہ ہو۔ لہذا اپنے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا کیجئے، اخلاص پیدا کیجئے، رب کائنات کی خشیت پیدا کیجئے، تواضع اور انکساری پیدا کیجئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، غالباً امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے، العلم صید والکتابت قیدہ، فرمایا امام شافعی نے یہ علم جو ہے یہ شکار ہے، اور اس شکار کو قید کر لینے کا طریقہ یہ لکھنا ہے۔ ہمارے طلبہ کے پاس اگر اس درس میں بیٹھتے وقت کاغذ قلم موجود نہیں ہے تو یہ عیب کی بات ہے۔ ہمارے طلبہ کو کچھ سیکھنا ہے تو سننے کے بعد اس کے اشارات نوٹ کر لیں، اور اب بھی تاخیر نہیں ہوئی ہے۔ آپ کو کچھ باتیں اچھی لگتی ہیں، آپ اساتذہ سے رجوع کریں اور کمرے میں جانے کے بعد ان کو نوٹ کریں، یہ چیزیں بعد میں آپ کے کام آنے والی ہیں۔ فرماتے ہیں قید صیودک بالجبال الواثقہ، اللہ رب العالمین نے یہ سارے کے سارے افراد جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ معتبر پہاڑ ہیں آپ کے اس حلقے کے لیے۔ ان کو علم کا پہاڑ بنا کر کے جو آپ کے سامنے صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتب ستہ، کتب تفسیر، علوم شریعت کے دوسرے فنون، اصول و ضوابط اور ان ساری کی ساری چیزوں کو پیش کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے ایک پہاڑ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ ایک روحانی باپ کی حیثیت سے ان سے چمٹ جائے، چمٹ کر کے ضد کریں، روئیں، گڑ گڑائیں کہ ہم کو کچھ سکھا دیجئے۔ یہ ماحول یہاں سے نکلنے کے بعد نہیں ملنے والا، لہذا علم کو قید کیجئے، اس شکار کو قید کیجئے۔ کس کے ذریعے؟ لکھنے کے ذریعے، اس پر پختگی اختیار کیجئے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن کی وفات 181 ہجری میں ہوئی ہے، فرماتے ہیں اول العلم النیہ ثم الاستماع ثم الفہم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر۔ فرمایا علم کیا ہے؟ اول العلم، علم کی ابتدائی سیڑھی یہ ہے کہ انسان نیت کو خالص کر لے، آپ اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ اب بھی کسی کی نیت یہ ہے کہ یہ مدرسہ سیڑھی ہے دنیا میں ترقی کرنے کے لیے، یا کچھ پیسہ بچا کر کے آگے چل کر کے دوسرے جامعات کے خرچے کو محفوظ کر کے آگے چھلانگ لگانے کے لیے، تو آپ کو نیت ابھی درست کر لینی چاہیے۔ علم میں بنیادی سیڑھی یہ ہے کہ ہماری نیت صالح ہو، اور اس کے بعد اس کو سنا جائے، اس کے بعد اس کا فہم پیدا کیا جائے، پھر اس کو یاد کیا جائے، اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے، اس کے بعد اس کو نشر کیا جائے۔ جو ترتیب یہاں پر ذکر کی گئی ہے، اس ترتیب کو ہمارے طلبہ اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیں۔ سب سے پہلی چیز نیتوں کا خالص ہونا، نیت صاف ہونی چاہیے۔ دوسری چیز علم کو سننا۔ استاذ کیا پڑھاتا ہے
किताब में क्या पैगाम है, इन चीजों को सुनना, ये उसका दूसरा मरहला है। इसका तीसरा मरहला ये है कि आप उसको समझें, सुनने के बाद फहम पैदा करें, उसमें पुख्तगी पैदा करें, अरबी जबान के लिहाज से, मनहज सलफ के लिहाज से, उसके मुतालबात और मफहूम और तकाज़ों के लिहाज से उन चीजों को समझने की कुव्वत पैदा करें कि इसके अंदर कौन कौन से गोशे हैं जिनको समझ करके आप एक आलिम रब्बानी बन सकते हैं। और उसके बाद उसको याद कीजिए। और इस बात को समझ ले, तलबा का एक बड़ा तबका ऐसा है जो इबारतों को याद तो कर लेता है, लेकिन क्योंकि फहम से पहले याद करता है, इस वजह से वो चीज दिमाग में बाकी नहीं रहती, भूल जाते हैं। अगर आप नियत दुरुस्त करेंगे, गौर से सुनेंगे और उसके बाद फहम पैदा करेंगे, फिर याद करेंगे, तो इबारत आपको याद रहेगी, क्योंकि आप समझने में उसके बहुत सारे गोशे अपने दिमाग में बैठा चुके हैं। तो आप सुने, फहम पैदा करें और उसके बाद याद करें। और उसके बाद फरमाया सुम्मल अमल, याद करने के बाद आपको अमल करना है। और यहां पर भी हम चूक जाते हैं। बहुत इल्म है हमारे पास, बहुत मालूमात है हमारे पास, दुनिया बड़ी जोर जोर से हमारा इस्तेकबाल करती है, लेकिन अमल में हम बिल्कुल नाकारा हैं, खत्म है, जिंदगी यहीं पर रुक जाती है। तो आपको पहले अमल करना है, सुम्मन नशर, और अमल करने के बाद उसकी नशर व इशाअत है। आज आप खुतबा की, वाइज़ीन की, उलमा की कैफियत देख लें, कितना अमल है। और ये अमल ना होने के नतीजे में हमारे सामने जो रिजल्ट निकल करके आ रहा है वो ये है कि उलमा को लोग सुनते तो हैं, लेकिन माशरे में बड़े पैमाने पर तब्दीली देखने को नहीं मिलती। इन्हीं उलमा में ऐसे ऐसे अफराद भी नजर आते हैं जो सिर्फ इस ताक में लगे रहते हैं कि हम किसकी जेब पर कितना बड़ा हमला करेंगे तो तकरीर में ज्यादा पैसा मिलेगा। आपको रोजी रोटी की जिम्मेदारी रब कायनात पर छोड़ करके चलना है। और एक बार एतमाद और तवक्कुल करके देखिए कैसे मालो दौलत का दरिया आपके पीछे भागता है। और ये मालो दौलत वो चीज है, ये दुनिया वो चीज है, इसको जितना लात मारेंगे ये उतना करीब आएगा। लेकिन दीन और इल्म वो चीज है, इसको जितना गले से लगाएंगे, जितना अमल करेंगे, जितना अमली जिंदगी में नाफिज करेंगे, उतना सीखेंगे। लिहाजा आप अमल कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इन बातों की तौफीक अता फरमाए। मैं बात बहुत तवील नहीं करूंगा क्योंकि गले को महफूज करना है, आगे भी कई सारे खिताबात हैं। और गला दिल्ली के उस पॉल्यूशन के नतीजे में जिसका असर इस गले पर है, काम नहीं कर पा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इंसानों की हाथ की वो कमाई, जिस हाथ की कमाई ने इंसानों को तबाह करना शुरू कर दिया है, ये दुनिया फितरत से हट गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको फितरत की जानिब लौटने, ताकि दुनिया में अमन व सुकून पैदा हो सके, अमन व सलामती पैदा हो सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इसकी तौफीक अता फरमाए। हमारे जिम्मेदारान को, हमारी हुकूमतों को सिर्फ वोट और इलेक्शन में चेहरा दिखाने के बजाय आवाम के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि इस अंदाज की कैफियत न पैदा हो। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि आप एक बहुत बड़े इदारे के ज़िम्मेदार हैं और इस तरह के हालात से आप आगाह हैं, नफ्सियात को आप पढ़ रहे हैं, और वो चीज़ आपने यहाँ कही ये हमारे लिए बहुत मुफीद है, आपके लिए बहुत मुफीद है। यकीनन ये मादा परस्ताना जहनीत ये दुनियावी उलूम के तई इंसान के अंदर हो तो ठीक है, लेकिन जहाँ हम दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं, किताब व सुन्नत की फ़ज़ाओं में जहाँ हम सांस ले रहे हैं, उस इल्म के ताल्लुक़ से ये मादा परस्ताना जहनीत, इसको कमाने का ज़रिया बनाना या इसके ज़रिए से दुनियावी तरक्कियों की एक सोच लेकर के आगे बढ़ना, ये हमारे इल्म के लिए, हमारे मिशन के लिए बहुत ही नुकसानदेह है।
اور شیخ محترم نے اس دبتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے۔ اس بات پر آپ توجہ دیجئے کہ آپ اخلاص کے ساتھ دین کا علم لیجئے، اور مستقبل میں بھی یہی جذبہ آپ کے اندر ہو کہ دین کی خدمت کریں گے۔ اور آپ اگر دنیا کی طلب اپنے اندر نہیں رکھیں گے تو کیا دنیا آپ کی طرف نہیں آئے گی؟ تبھی دنیا یہ آپ کی طرف بڑھے گی، تبھی یہ مال و منال جس کے پیچھے لوگ اپنا سکون اور اپنا سب کچھ ضائع کر رہے ہیں، وہ مال و منال آپ تک پہنچے گا۔ جتنا زیادہ آپ اس کو نظر انداز کرو گے اتنا زیادہ یہ آپ کی طرف بڑھے گی۔ ایسے کتنے علماء ہیں آپ دیکھیں کہ اللہ نے ان کو ایک شاندار زندگی دی ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا۔ دین کا علم حاصل کیا، دعوت کے لیے، تعلیم کے لیے، تدریس کے لیے اور خدمت دین و دعوت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آج ان کو نواز رہا ہے۔ یہ سوچ لے کر کے آپ جو ہے آگے بڑھیں۔ میں جامعۃ التوحید کے شیخ الجامعہ فیض الشیخ نثار احمد مدنی حفظہ اللہ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور تشکر کے چند کلمات آپ پیش کریں۔ آپ شیخ محترم کے ساتھی ہیں، کلاس فیلو ہیں، اور ایک طویل زمانے تک آپ کو شیخ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ محترم مہمانان گرامی قدر، معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، اللہ رب العزت کا بے پایہ شکر احسان ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو یہ توفیق بخشی کہ ہمیں ایک سنہری موقع نصیب ہوا کہ ہم شیخ محمد رحمانی بن عبد الحمید بن عبد الجبار الرحمانی حفظہ اللہ کے گراں قدر پند و نصائح سے فیضیاب ہو سکیں۔ عزیز طلباء، آپ کی علمی صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے، آپ کی خوابیدہ صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے لیے، جس طرح سے ماضی میں صدائے توحید پلیٹ فارم سے کئی سارے اساتذہ کرام نے منہجی دروس پیش کیے، مختلف فرق اور مختلف گمراہ کن شخصیات کے سلسلے میں، تاکہ میدان میں اتر کر آپ لوگوں کے ہاتھوں بازی کے اطفال نہ بن سکیں، اسی طرح سے جامعۃ التوحید کے موقر اساتذہ کرام نے گاہے بگاہے علمی، منہجی اور ٹھوس شخصیات کو بلا کر کے آپ کے اندر مختلف انداز کی صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے پروگرام کرتے رہے۔ ابھی ہفتہ عشرہ ہوا ہے، آپ نے باقاعدہ اثر عائشہ لامیت الشیخ الاسلام ابن تیمیہ کا تفصیلی درس برادران ڈاکٹر فاروق عبداللہ نارائن پوری حفظہ اللہ کا سنا اور اس سے استفادہ کیا۔ آج کا یہ پروگرام یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی کہ ہم اس پروگرام کے انعقاد میں کامیاب ہوئے۔ اگرچہ ہم نے دروس کے سلسلے کو مختصر کیا، کلاسیں مختصر کی، لیکن ان کلاسوں کو مزید پروان چڑھانے کے لیے، آپ کے ذہن و دماغ کو مزید جوڑنے کے لیے اور آپ کی سستی اور کاہلی کو دور کرنے کے لیے، تاکہ ایک نئے آب و تاب کے ساتھ، ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ آپ اپنے مشن میں جاری و ساری رہ سکیں۔ عزیز طلباء، یہ آپ بارہا سنتے ہیں، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ آپ بھی اسی طرح سے منبر و محراب کی زینت بن سکتے ہیں۔ آپ کو بھی اللہ رب العزت اپنے دین حنیف کے لیے منتخب کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ شیخ محترم نے جس طرح سے فرمایا کہ آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اور میں اس موقع پہ ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں کہا تھا، جو طلباء کے لیے زرعی اصول ہے اور اس زمانے میں رجم کے منکر عنایت اللہ سبحانی کے خلاف وہ حدیث صبح قیامت تک دلیل ہے،
جس میں حضرت عمر رضی اللہ نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی کہے گا کہ رجم کی آیت تو قرآن میں نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ حضرت عمر نے وہاں پر ایسے تمام منکرین سنت کو آئینہ بھی دکھایا، اور ہم طالبان علوم نبوت کو یہ سکھلایا کہ اگر علم میں پختگی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان 4 ضروری اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا قرأناہا ووعیناہا وحفظناہا ورجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمناہا۔ ہم نے اس آیت کو پڑھا بھی تھا، ہم نے اس آیت کو یاد بھی کیا تھا، ہم نے اس آیت کو سمجھا بھی تھا، اور پریکٹیکلی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مائز اور غامدیہ کو ہم نے رنگ بھی کیا تھا۔ اس لیے عزیز طلبہ، آپ تیاری کر کے کلاس میں حاضر ہوں، استاد کی باتوں کو سنیں بھی اور سوالات بھی کریں، انہیں سمجھیں بھی، انہیں حفظ بھی کریں، اور عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر انہیں اپنی زندگی بسائیں۔ شیخ محترم نے یہی اصول بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین شیخ محترم کی صحت و تندرستی میں اضافہ فرما، ان کے سفر کو مبارک و باسعادت بنا، اور ان سے زیادہ دین حنیف اور منہج سلف کی خدمت لے۔ الہ العالمین انہوں نے ہمارے ذمہ داران کی دعوت میں جو لبیک کہا، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر جزیل عطا فرما۔ الہ العالمین اس ادارے کو مینار نور بنا، اور ہمارے طلباء کو آفتاب و مہتاب بنا۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔